پیارے دوستوں، نصوح نامی ایک شخص تھا، لیکن وہ عورتوں کی طرح رہتا تھا۔ باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک انداز مرد۔ دوستوں، وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتی ہوئی عورتوں کے غسل خانوں میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہ مرد ہے یا پھر عورت، اور اکثر لوگ اس کو عورت سمجھتے تھے۔ اس طرح سے وہ پیسہ بھی کمایا کرتا تھا اور اپنی جسمانی خواہش کو بھی پورا کیا کرتا تھا۔ دوستوں، کئی مرتبہ اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن وہ ہمیشہ توبہ کو توڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی غسل خانے میں نہانے کے لیے گئی۔ نہانے اور مساج کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس کا موتی گم ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی کے بعد یہ پتہ چلا کہ موتی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ نصوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی نوکرانیاں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام وہ نہیں کرے گا، اور کہا میری لاز رکھ لے مولا۔ تو اچانک باہر سے آواز آئی، نصوح کو چھوڑ دو، موتی مل گیا ہے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لی اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس نے یہ قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ بھی کر لی تھی۔ کئی دنوں تک محل نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے غلام کو بھیجا کہ نصوح کو کہو آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی محل نہیں گیا۔ اور اس نے سوچا کہ اب محل جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ سب عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج کروانا پسند کرتی ہیں۔ تو اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے پیسہ کمایا تھا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شہر سے نکل کر دور پہاڑی پر رہنے لگا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو کہ گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہ بھینس یہاں آ گئی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک کہ اس کا مالک یہاں نہ آ جائے، اور وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بھینس نے ایک بچہ جنا اور وہ اس کا دودھ بھی استعمال کرنے لگا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ قافلے والے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، تو انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو دودھ پلا کر سیراب کیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نصوح نے ان کو ایک آسان سا راستہ بتایا۔ انہوں نے جانے سے پہلے نصوح کو بہت سارا مال دیا، تو نصوح نے ان پیسوں سے وہاں پر ایک کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ رہنے لگے اور عمارتیں تعمیر ہونے لگی۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بہت عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کا چرچا بادشاہ تک جا پہنچا۔ وہ بادشاہ جو اس کی شہزادی کا باپ تھا، اسے نصوح سے ملنے کی چاہت ہوئی۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے وہ دربار میں تشریف لے آئیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ ہم سے ملنے نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس اس سے ملنے جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ دوستو، اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کے ان سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصوح کو ہی تخت پر بیٹھا دیا اور اپنا بادشاہ بنا لیا۔ نصوح نے ملک میں عدل انصاف کا نظام قائم کیا اور اس بادشاہ کی اسی شہزادی سے شادی کر لی جس کی وہ مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن نصوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں سن رہا تھا تو اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ زمانے پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، لہٰذا آپ کی عدالت سے اپنی بھینس کا طلبگار ہوں۔ تو اس کی بات سن کر نصوح نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہوں۔ نصوح نے حکم دیا کہ میرے مال میں سے آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ تو اتنے میں وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نصوح، جان لو نہ میں اس بھینس کا مالک ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، دراصل ہم دونوں فرشتے ہیں اور ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ یہ ساری مال و دولت تمہاری ہے اور یہ سب تمہاری سچی توبہ کرنے کا نتیجہ تم کو ملا ہے، یہ سب کچھ تم کو مبارک ہو۔ اتنے میں وہ دونوں فرشتے نظر سے غائب ہو گئے۔ اس لیے سچی توبہ کرنے کو توبۃ نصوح کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔
दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोग अपनी अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और गिरदो नवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।